امیجن کریں آپ ایک سنسان ہائی وے پر ٹرک چلا رہے ہیں۔ آپ کو لوڈ کرنے کے لیے ایک صندوق دیا گیا ہے۔ بیچ راستے میں آپ کو بار بار صندوق میں سے سرگوشی کی آواز آتی ہے۔ آپ اسے بار بار اپنا وہم سمجھ کر ٹالتے رہتے ہیں، لیکن آخر کار اپنی بے چینی کے عالم کی وجہ سے آپ اس صندوق کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ اس صندوق کو کھول کر دیکھتے ہیں، اس کے اندر انسانی جسم کے کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اس گوشت کے ٹکڑوں کے اندر انسانی آنکھیں ہوتی ہیں جو آپ کو گھور رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو آپ کیا کریں گے؟ آئے سنتے ہیں ایسی ہی ایک کہانی میری زبانی۔ یہ واقعہ ایک اکرم نامی شخص کے ساتھ پیش آیا۔ اکرم ایک خاموش طبیعت ٹرک ڈرائیور تھا جو زیادہ ہنستا نہیں تھا، نہ ہی زیادہ بات کرتا تھا۔ اکرم کے دوست اسے اکثر کہا کرتے تھے کہ تم ٹرک ڈرائیوری کے لیے ہی بنے ہو۔ ایک دن اکرم کو ایک پرانا صندوق لے کر ایک ویران پہاڑی سے گزرنا تھا۔ وہ روڈ دن میں بھی ڈراؤنا لگتا تھا اور رات میں تو بہت خوفزدہ دکھائی دیتا تھا، اتنا خوفزدہ کہ وہاں انسان کا جانا حرام سمجھا جاتا تھا۔ اکرم کو اس کام کے اضافی پیسے دیے گئے تھے، اس لیے اکرم آسانی سے راضی ہو گیا۔ اکرم نے ہمت کی، بسم اللہ پڑھی اور ٹرک چلانا شروع کیا۔ رات کو تقریباً 2:15 تھے۔ اچانک ٹرک کے پچھلے حصے سے ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی۔ اکرم نے سوچا سردی بہت ہے، ہوا کی بھی آواز ہو سکتی ہے۔ اکرم نے اسے نظر انداز کر دیا، مگر پھر آواز آئی۔ اس دفعہ آواز بہت واضح تھی۔ اکرم نے ریڈ میرر میں دیکھا، صندوق بند تھا۔ مگر جب اکرم نے ایک لمحے کے لیے ریڈ میرر میں دیکھا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے صندوق کے اندر سے چند آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ اکرم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لی۔ ریڈیو آن ہوا بغیر ہاتھ لگائے۔ کسی نے بھاری آواز میں سرگوشی کی، ڈرائیور جو پیچھے ہے وہ مال نہیں ہے۔ اس کے بعد ریڈیو خود بخود بند ہو گیا۔ ٹرک میں سے سڑے گوشت کی بدبو آنے لگی، جیسے ٹرک میں کوئی پرانی لاش موجود ہو۔ کچھ آگے جا کر اکرم نے سڑک کے کنارے کسی آدمی کو دیکھا۔ اس آدمی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ننگے پاؤں تھا اور اس کی آنکھیں غیر یقینی طور پر چمک رہی تھی۔ اکرم نے دل پر پتھر رکھ کر ٹرک کو روک دیا۔ آدمی ٹرک میں چڑھ گیا اور بغیر پوچھے ہی بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ شخص ٹرک میں آ کر بیٹھا، اکرم نے ریڈ میرر کے ذریعے صندوق کو دیکھنے کی کوشش کی۔ صندوق کچھ لمحے بعد اپنی جگہ سے ہلنے لگا۔ اسی لمحے آدمی نے زور سے سانس لی۔ وہ ٹھنڈی سانس اکرم کو اپنی گردن پر محسوس ہوئی، جبکہ وہ آدمی تو اکرم کے سامنے بیٹھا تھا۔ آدمی نے بھاری آواز میں اکرم سے بولا، تم نے ریڈ میرر میں دیکھا ہے نا؟ اکرم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ہلکی آواز میں بولا، کیا؟ آدمی نے سر موڑا۔ اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، جلد زمین تک لٹک رہی تھی اور آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھی۔ وہ آدمی بھاری آواز میں بولا، ہمیں دیکھا جائے تو ہم آ جاتے ہیں۔ اچانک صندوق خود بخود کھل گیا۔ اس کے اندر کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ اکرم نے پاس جا کر صندوق کے اندر جھانکا۔ اس کے اندر انسانی جسم کے ٹکڑے پڑے تھے اور چند آنکھیں جو اکرم کو ہی گھور رہی تھی۔ ان گوشت کے ٹکڑوں سے آواز آنے لگی، اب تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ اکرم نے کانپتی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ سامنے بیٹھا وہ آدمی آہستہ آہستہ پگھلنے لگا اور ایک کالا سایہ بن کر غائب ہو گیا۔ صندوق خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ مکمل خاموشی۔ صبح ایک پولیس گشتی ٹیم نے ٹرک دیکھا۔ ٹرک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ٹرک کا انجن بھی آن تھا اور ہیڈ لائٹ بھی آن تھی۔ ڈرائیور سیٹ پر اکرم بیٹھا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور غیر معمولی طور پر ریڈ میرر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پولیس والوں نے یہ دیکھ کر فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر آیا اور بولا، دل کا دورہ نہیں، یہ آدمی خوف کی وجہ سے مرا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آج بھی وہ ٹرک اسی روڈ پر چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ڈرائیور سیٹ پر کوئی نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص اس ٹرک میں سوار ہو جائے اور ریڈ میرر کی طرف دیکھ لے، اسے محسوس ہوتا ہے کوئی اس پر ہنس رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اب تمہاری باری ہے۔